نون کہانی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ایک عیسائی، ایک یہودی اور ایک مسلمان کہیں جا رہے تھے۔ کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، اس لیے مسلمان کا روزہ تھا۔ چلتے چلتے سورج غروب ہونے کو آیا تو رات گزارنے کے لیے تینوں ایک گاؤں میں پہنچے اور ایک مسجد میں چلے گئے۔ مسجد کے ایک پڑوسی نے تینوں کو مسلمان اور روزہ دار سمجھ کر بہت سا حلوہ پکایا اور ایک برتن میں ڈال کے لے آیا اور کہا، لو بھائیو، روزہ افطار کر لو۔ حلوہ دے کر یہودی اور عیسائی نے مشورہ کیا کہ ہمارا یہ مسلمان ساتھی روزے سے تھا، اگر حلوہ اس وقت کھایا تو مسلمان بہت سا حلوہ کھا جائے گا۔ کوئی ایسی ترکیب کریں کہ حلوہ اس وقت تو محفوظ رکھیں اور صبح اٹھ کر کھائیں۔ اس وقت مسلمان ساتھی کا روزہ ہوگا اور ہم دونوں مزے سے سارا حلوہ کھائیں گے۔ چنانچہ ان دونوں نے مسلمان کو بلوایا اور کہا، ہمارا ارادہ ہے کہ حلوہ اس وقت سنبھال کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر تینوں اپنا اپنا خواب سنائیں گے۔ رات کو جس نے سب سے اچھا خواب دیکھا ہوگا، سارے حلوے کا وہی حقدار ہوگا۔ مقصد یہ کہ خوابوں کی الجھن سے اسے الجھاؤ، صبح تو اس کا روزہ ہوگا اور حلوہ تو ہمارے ہی کام آئے گا۔ مسلمان نے کہا، مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد حلوے کو ایک کونے میں رکھ دیا گیا اور تینوں سو گئے۔ سحری کا وقت ہوا تو مسلمان حسب معمول اٹھا اور دیکھا کہ اس کے دونوں ساتھی گہری نیند سو رہے ہیں۔ اس نے حلوے کا برتن اٹھایا اور سارا حلوہ کھا گیا اور روزے کی نیت کر کے پھر سو گیا۔ صبح عیسائی اور یہودی اٹھے تو حلوے کی فکر میں ایک جگہ بیٹھ کر مسلمان کے سامنے اپنا اپنا خواب بیان کرنے لگے۔ یہ خواب محض حلوے کی لالچ میں انہوں نے گھڑ لیے تھے۔ یہودی بولا کہ کیا پوچھتے ہو بھائی، رات کو میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اٹھ چل میرے ساتھ کوہ طور پر۔ چنانچہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ کوہ طور پر چلا گیا اور کوہ طور کی خوب سیر کی۔ بھلا اس سے بہتر اور کیا خواب ہوگا، لہٰذا حلوہ میں ہی کھاؤں گا۔ عیسائی بولا، سنو، رات کو میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور آپ نے فرمایا، اٹھ میرے امتی، چل میرے ساتھ آسمان پر جہاں میں رہتا ہوں۔ چنانچہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ کوہ طور تو زمین پر ہی ہے نا، میں تو آسمان سے ہو کر آیا ہوں، لہٰذا حلوہ میں کھاؤں گا۔ اب مسلمان کا نمبر آیا تو وہ بولا، بھائی سحری کا وقت ہوا تو میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ نے تشریف لاتے ہوئے بھی فرمایا، اٹھ اے میرے امتی، صبح تم نے روزہ رکھنا ہے، اٹھ کر سحری کھا، حلوہ موجود ہے، یعنی کھا لو۔ چنانچہ میں اٹھا اور حکم پیغمبری کی تعمیل میں مجھے حلوہ کھانا پڑا اور میں نے سارا حلوہ کھا لیا۔ عیسائی اور یہودی یہ خواب سن کر حیران رہ گئے اور بولے، کیا تم سچ مچ حلوہ کھا گئے ہو؟ اس نے کہا، تو کیا آپ پیغمبر کا حکم نہ مان کر کافر ہو جاتا؟ وہ بولے، تو یار ہمیں بھی بلا لیتے۔ مسلمان نے کہا، میں نے تو بہت آوازیں دی تھی، مگر تم میں سے ایک کوہ طور پر تھا اور ایک آسمان کی سیر کر رہا تھا، تو مجھے اکیلے ہی حلوہ کھانا پڑا۔ درس حیات، بد مذہب اپنے مطلب اور مسلمانوں کا ایمان چھیننے کے لیے بڑے بڑے بہانے اور خود ساختہ دلائل قائم کرتے ہیں، مگر دانا مسلمان ان کے کسی داؤ میں نہیں آتے، ایمان اور مسلک پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ وہ مسلمان اگر اس عیسائی اور یہودی کے فریب میں آ جاتا تو حلوے سے محروم رہتا اور صبح بھوک سے پریشان ہوتا۔ یوں ہی جو مسلمان کسی بد مذہب کے داؤ میں آ گیا، سمجھو کہ وہ ایمان سے محروم ہو گیا اور قیامت کے دن وہ پریشان ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔